اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرا پیشہ میری عزت۔ جی ناظرین، آج جس پیشے کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اپنے اس پروگرام میں، وہ ہے پنکچر، کہ ایک شخص سارا دن بائکس کو، سائیکلز کو پنکچر لگا کر روزگار کماتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس کی زندگی کے رودات کہ وہ کس طرح اپنی زندگی کا گزارا کرتا ہے اور اللہ کا کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں ایک پنکچر والے کی زبانی۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر کیا نام ہے آپ کا؟ محمد رمضان۔ رمضان صاحب، یہ آپ سائیکل کا کام کب سے کر رہے ہیں، پنکچر لگوانے کا؟ تقریباً 20 سال سے۔ 20 سال سے آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو اس روزگار سے آپ کتنا کما لیتے ہیں؟ بس اپنے گھر کا سرکٹ چلا لیتا ہوں آسانی سے، بہت زیادہ کچھ اتنی زیادہ بھی آسانی سے نہیں، یعنی کہ گزارا صحیح ہو جاتا ہے میرا۔ 20 سال سے میں یہی کر رہا ہوں، اور کوئی جائیداد وغیرہ میری یہاں پہ نہیں ہے، بس یہی ہے میرے پاس جو روزگار یہ میں کر رہا ہوں، اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ بھی نہیں ہے۔ صبح آپ یہاں پہ کب آتے ہیں، کب واپسی ہوتی ہے آپ کی؟ رات کے 11 بھی بج جاتے ہیں، اگر کام ہو تو 12 بھی بج جاتے ہیں، ادھر بھی رہنا پڑ جاتا ہے، گھر بھی چلا جاتا ہوں۔ صبح 7 8 بجے آتا ہوں، 10 11 12 10 11 12 بجے تک مجھے کام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے میں نے کرایہ بھی دینا ہے مکان کا، بجلی کا بل بھی دینا ہے، خود کا پیٹ بھی پالنا ہے، گھر والوں کا بھی پالنا ہے۔ والد صاحب نہیں ہیں، میں خود ہی ہوں، اور سب کچھ میں نے ہی کرنا ہے۔ سر آپ شادی شدہ؟ جی شادی شدہ تھا، لیکن اب نہیں، چھوڑ دیے، بیگم کو چھوڑ دیا میں نے۔ تو کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے۔ تو بیٹے آپ کے کیا کرتے ہیں ساتھ؟ بیٹے یہ ایک میرے پاس ہے، دوسرا اپنے چاچو کے پاس محنت کر رہا ہے، کچھ وہ کما کے لاتا ہے، کچھ یہ کما کے لاتا ہے، کچھ میں کماتا ہوں، اس طرح کا ہمارا گزارا چل رہا ہے۔ کتنا لیتے ہیں اس روزگار سے آپ؟ اس روزگار سے بھائی جان میرا ڈیلی کا 1200 روپیہ خرچہ ہے، مکان کا کرایہ، گھر کا بجلی کا بل، یہ ڈیلی کا 1200 روپیہ کمایا ہے، یعنی کہ میرا خرچہ ہے۔ اس میں مجھے اگر ڈیلی 1500 بھی آ سکتا ہے، نہ آئے تو کچھ بھی نہیں آتا، خالی بھی چلا جاتا ہوں، آ جائے تو 500 400 600 800 1000 بھی آ جاتا ہے، 1200 بھی مل جاتا ہے۔ جتنی میں محنت کرتا ہوں مجھے اتنا ہی ملتا ہے، اور ایمانداری سے محنت کرتا ہوں، بے ایمانی والا کام میں نہ کرتا ہوں، نہ مجھ سے ہوتا ہے۔ سر کہا جاتا ہے کہ جو پنچر لگانے والے ہوتے ہیں اکثر ان کی دکان کے آگے کیلز وغیرہ بھی پڑے ہوتے ہیں کہ شاید کوئی آئے گزرے گا یہاں سے پنچر اس کی بائک ہو جائے گی، کچھ ایسا بھی ہے یا اس میں یہ غلط بات ہے؟ یہ سر روزی مجھے اللہ نے دینی ہے، وہ کیل نے نہیں دینی، روزی مجھے اللہ نے دینی ہے، وہ کیل نے نہیں دینی ہے۔ اگر وہ میں نے 10 بھی یہاں پہ پھینک دیے ہیں نا، جو جس کو لگنا ہے وہ میرے ہو سکتا ہے نصیب میں نہیں ہے، یہاں لگا وہ کہیں آگے جا کے چلا جائے تو مجھے اس سے کیا ہوگا، وہ بے ایمانی ہے، وہ میرے اعمال میں لکھی جائے گی۔ اگر میں ایمانداری سے کام کرتا ہوں، لوگ دور دور سے میرے پاس آتے ہیں کام کروانے کے لیے، لیکن کام ایمانداری سے کرتا ہوں، پیسے بھی مناسب لیتا ہوں، میں کسی کے ساتھ کبھی زیادتی بھی نہیں کی۔ اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں؟ بہت زیادہ، جتنا بھی کر سکتا ہوں کم ہے، کیوں مجھے اس نے ہاتھ پیر سلامت دیے ہیں، مجھے محنت کرنے کے لیے یہ عقل شعور دیا ہے، جو محنت کر رہا ہوں استاد نے مجھے یہ فن سکھایا ہے، اسی کی وجہ سے میں اپنا پیٹ پال رہا ہوں آج۔ اپنے بچوں کو آپ نے پڑھایا کیوں نہیں، کیا وجہ؟ بچے خود ہی نہیں پڑھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے پڑھنے نہیں، جی استاد مارتا ہے، استاد ایسے کرتا ہے، محنت میں نے ان کے اوپر بہت کی ہے پڑھنے کے لیے کہ پڑھ لو، پڑھنا نہیں چاہتے۔ کتنے کا لگا کے دیتے ہیں پنچر آپ ایک سائیکل پہ، بائک پہ؟ اس ٹائم جو یہ دور جا رہا ہے، اس دور میں ہم 30 روپے کا لگا رہے ہیں۔ پہلے جو لگاتے تھے تو 20 روپے لیتے تھے، وہ پمپ سے ہوا بھی بھرتے تھے، بہت محنت کرتے تھے۔ اب جو ہے وہ مشین مل گئی ہمیں، وہ مشین سے ہوا بھرتے ہیں، 30 روپے لیتے ہیں پنچر کے۔ تو جو آپ پنچر لگاتے ہیں کس طرح اس کا لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ اسٹیکر وغیرہ لگاتے ہیں، وہ کہاں سے لاتے ہیں آپ؟ صرف مارکیٹ سے خرید کے لانا ہوتا ہے، یہاں پہ صرف ہم نے وہ اسٹیکر اتارنا ہے اور اس کو لگا دینا ہے، اس کے اوپر ریگ مار لگانا ہے، شلوشن لگانا ہے، اس کو کھولنا ہے، پھر اس کو بند کرنا ہے، پھر اس کو ہوا بھر کے دینی ہے اس کو۔ پھر وہ ایک پنچر لگواتا ہے تو ساتھ میں کہہ دیتا ہے یہ قابلہ بھی کاس دے، وہ قابلہ بھی کاس دے، یہ بریک کاس دے۔ پیسے ہم نے وہ 30 روپے ہی لینے ہیں، چاہے وہ ہم سے ساری سائیکل ہی کسوا لے، دیتا وہ ہمیں 30 روپے ہی ہے، یہ نہیں کہتا کہ یار یہ 10 20 روپے اوپر لے لو، نہیں، یہ نہیں کہتا وہ۔ لوگ کس طرح پیش آتے ہیں جب آپ کے پاس کام کروانے آتے ہیں؟ اچھے لوگ بھی آتے ہیں، کئی برے لوگ بھی آتے ہیں، کئی اپنے محکمے کا فائدہ اٹھانے کے لیے آتے ہیں، تڑیاں لگاتے ہیں، تم جانتے نہیں ہو ہمیں، ہم کون ہیں۔ کئی ایسے لوگ بھی آتے ہیں، کئی ایسے بھی آتے ہیں 5 بنتے ہیں 10 دے دیتے ہیں۔ زندگی سے کتنا مطمئن اپنی 20 سال کی محنت سے؟ بہت زیادہ مطمئن ہوں، خاص طور پہ اپنے والد صاحب پہ مطمئن ہے، جو میرا استاد ہے، جس نے مجھے یہ فن سکھایا ہے، خاص طور پہ اس پہ مطمئن ہوں، اور جس نے مجھے پیدا کیا اس پہ مطمئن ہوں کہ مجھے ہر طرح کا رزق دے رہا ہے، ہر قسم کا رزق دے رہا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں کرنا پڑتا، کسی کے آگے بھی مجھے ہاتھ نہیں کرنا پڑتا۔ یہاں پہ بیٹھا ہوں، اپنی محنت کرتا ہوں، شام کو ہاتھ دھو لیتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، سو جاتا ہوں۔
सारा दिन बैठ के काम करना है, पर थकावट तो हो जाती होगी। बहुत ज़्यादा होती है जब बैठ के काम करना है, सारा रिम सीधे कर, पंचर लगा, ये किल काबला ऐसा वगैरह, ये सारा दिन बैठ के काम करना है। ये जो कुर्सी है मेरे नीचे है, इसी पे बैठा रहना है। शाम को उठना है, फिर यहाँ से दर्दें तो होती हैं, लेकिन बर्दाश्त करनी होती है, क्या करें, गरीब हैं। लेकिन मिसाल है कि कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, अपनी मेहनत पे आपका ईमान है। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी मेहनत पे ईमान है और अपने इन हाथों पे नाज है, ये कमा के खा सकते हैं। जी हाथ दिखाइएगा कैमरे में अपने, ये देखें हाथ दिखाइए। सर इससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है रोज़ का, यानी कि एक सूट रोज़ का जो है ना वो ख़राब होता है इन काले के, क्योंकि हमारा हाथ काम ही ऐसा है कि जो काले ही होते हैं, काले के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप बता रहे हैं कि आपकी बीवी भी छोड़ के चली गई हैं, तो फिर कपड़े वगैरह धोना सारा खुद ही करना पड़ता होगा। जी बहुत अरसा मैंने खुद भी किया है। अब मेरी वालदा साहब हैं, वडेरी उम्र है, ज़्यादा उम्र है, लेकिन वो करती हैं। किन के लिए करती है? वो मेरे लिए करती है, इन बच्चों के लिए करती है। डाइवोर्स हुई या डिवोर्स हो गया। क्या वजह क्या बनी? बस हमारे घर में नहीं एक दूसरे के साथ बनी, मेरी वालदा साहबा के साथ उसकी नहीं बनी, यानी कि वो सास बहू वाला फ़र्क था उसमें। वो ये चाहती थी कि तुम माँ बाप को छोड़ के अलहदा, मैं चाहता था कि नहीं हम इकट्ठे। तुम्हें खर्चा चाहिए ना, घर चाहिए ना, माँ बाप साथ रहे तो तुम्हें खर्चा भी चाहिए, घर भी चाहिए, और तुझे क्या चाहिए? वो कहती थी कि हम अलहदा रहें। अलहदा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैंने उसे कहा माजरत, सॉरी। आप बहुत खुशकिस्मत इंसान है कि आपने वालिदैन के साथ रहना पसंद किया। जी मैं शुरू से ही मैं वालिदैन के साथ, मेरी बीवी अलहदा भी रही है, उसको खर्चा भी देता रहूँ, हर महीने अलहदा खर्चा देता रहूँ, लेकिन खाना मैंने अपने माँ बाप के साथ ही खाया है। उसने मुझे कहा भी है कि मेरे साथ, मैंने कहा नहीं, तू बच्चे लेते हो इनके साथ खा, मैं माँ बाप के साथ ही खाऊंगा। आंखों के सामने उसने अलहदा बनाया, लेकिन मैंने अलहदा नहीं खाया, मैंने माँ बाप के साथ ही खाया। और आज भी मेरी माँ मेरे साथ है, वालिद साहब मेरे साथ नहीं है। और मेरे दिल की एक ख्वाहिश है, आप लोग भी दुआ कीजिए कि वो मेरी पूरी हो जाए। ख्वाहिश ये है कि मैं अपनी वालदा साहबा को हज कराना चाहता हूँ, और हक लाल की मेहनत से करवाना चाहता हूँ, हराम के पैसे किस नहीं, ना ही हराम का पैसा मैं लेना चाहता हूँ। ये मेहनत जो कर रहा हूँ, इस मेहनत से करवाना चाहता हूँ। जो करवाना चाहता हूँ वो अल्लाह कराएगा, लेकिन मेरे दिल की ख्वाहिश है मैं अपनी वालदा को हज कराऊँ। सर छुट्टी वगैरह भी करते हैं या फिर रोज़ाना अपने डेली? छुट्टी सर किस्मत वालों को होती है, मेरे नसीब में नहीं है। ये बच्चे खुशी से कर लेते हैं, जी 12 रबीउल अव्वल आ गया है, ईद आ गई है, ये फलाना दिन खुशी का आ गया, ये कर लेते हैं। लेकिन मुझे यही सोच होती है कि यार मैं कमा के लेके जाऊँगा तो मेरा गुजारा होना है। जी तो नाज़रीन, आपने मोहम्मद रमज़ान साहब की ज़िंदगी की रोदात सुनी कि किस तरह वो अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।